اپنے اس معینہ نسل کا اہتمام کیا اور لوگوں کو مدد کیا، بہت سارے لوگوں کو جیسا وہ انتظام بہتر سے انتظام کیا، اور سب لوگ وقت مقررہ پر آ کے گھروں سے سرکش ہو گئے، سب بیٹھ گئے اور اب انتظار ہے کہ پہنچائی جائے گا، اس کے بعد سب کو تقسیم کیا جائے۔ بہت دیر ہو گئی اور یہ شخص جو ہے صاحب خانہ بار بار دروازے پہ جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی کیا دیر ہے؟ کہ بھیا جنہیں نظر دینے والی دینی ہے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، نظر دینے والے آ جائیں تو نظر ہوگی۔ بار بار کہ مولا آپ سے وعدہ لے کے آیا تھا، آپ کی واقعہ میں گزارش کر کے آیا تھا، آپ نہیں آئیں گے تو نظر نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت اس کے دروازے پہ آئے کہ ہم سنا کہ ہماری نظر ہے کہ ہم ہماری نظر ہے کہ آپ ہم آ سکتے ہیں، کیا تشریف لائیں؟ وہ بھی آ کر بیٹھ کے کیونکہ وہ والد تھے، انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ بھی بیٹھے رہے اور یہ صاحب خانہ بار بار کے جا کے ڈرے خانہ پہ جا کے دیکھتا رہا کہ مولا تشریف نہیں لائے، اور مولا سے وعدہ لے کے آیا تھا کہ مولا آپ ہی آگے نظر نہیں۔ جب بہت دیر ہو گئے لوگ اٹھا گئے تو جیسا ہر جگہ کا دستور ہے کہ بھیا کب تک ہمیں انتظار کراؤ گے، نظر دیجیے، کوئی بھی آ کے ہم پڑھے مولا کو پاس کی اور اس کے بعد آپ تقسیم کر دیجیے۔ کبھی میں کیا کروں، میرے مولا تشریف نہیں لائے تو بڑی مجبوری ہے۔ لوگوں نے کہا تھا یہ بزرگ والد ہمارے آئے ہیں، انتہائی حسین ہیں، بزرگ ہیں، مقدس ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ نظر دے دیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ کھڑو گے، ہم بھی مولا کی نظر پڑیں گے۔ تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ اچھا وہ آپ مہمان ہیں اور نوالد ہیں، تو میں درخواست کر سکتا ہوں آپ سے کہ آپ مولا کی نظر پڑیں۔ تو عزیزوں آنے والے بزرگ میں کھڑے ہو گئے مولا عباس کے لیے پڑھنی شروع۔ اب وہ صاحب خانہ بھی اور تمام لوگ وہ موجود تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ صاحب خانہ جو آنے والے نوجوان شخص تھے انہوں نے نظر پڑھی، لیکن کھڑے ہو کے نظر پڑھی، ہاتھوں کو بدل نہیں کی۔ جب نظر ہو گئی تو ایک دفعہ صاحب خانہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بزرگوار گستاخی معاف ہو، ادب کا تقاضا ہے، میں کیا کروں، عام مہمان میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر مجھے بڑی جسارت کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے آقا کی حاضری آپ نے نظر پڑھی ہے لیکن ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، میرے مولا کی نظر میں آپ کو وہ ہاتھوں کو بند کر کے نظر پڑھنی چاہیے تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ آنے والے نے کہا کہ ارے یہ چاہنے والے بلاتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے، تو نے ہم سے کہا تھا کہ آقا میرے گھر پہ نظر آپ دیں گے، میں تیرے گھر پہ نظر دینے کے لیے آ گیا۔ ہاتھ اٹھانے کی جہاں تک بات کرتا ہے تو ہاتھ کہاں سے لاؤں؟ ارے یہ ہاتھ تو کربلا کے میدان میں اپنی بچی شکیلہ کے لیے پانی لانے کے لیے فرات کے کالا نکال ڈالنے کے۔ اللہ خدا نہ رضائے آپ کو اسلام میں سپاہی امام حسین کے مولا آپ کو سزائے کو قبول کر لے، اور مولا ان سب رونے والوں کو اسی سال زیارت اعتقاد عالیات سے مشرف فرمائے، اور جو لوگ زیارت کو جا چکے ہیں ان سب کی زیارتوں کو مولا قبول فرمائے۔ سب کو توفیق دیں گے مولا جا کے مولا کی بارگاہ میں جا کے آپ اپنے دل کے حال کے ہیں مولا کے روزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ جائیں اور جا کے اپنے مولا کے روزے کو جب سامنے دیکھتے ہیں تو اس وقت ظاہر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ عزیزوں کربلا میں عاشور کے دن جب سب شہید ہو گئے، سب کی شہادت واقع ہو گئی، کوئی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ آپ قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمبردار بھی حضرت شہادت میں فائز ہو گئے، ششمہ ہے سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، جیسے امام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تمام بیویوں میں شور ماتم برپا ہوا، بہت بے قراری کے ساتھ بلند آواز سے گریہ ازاری کی آوازیں جب خیمے میں بلند ہوئی تو جناب عباس کا ایک فرزند تھا جس کا نام محمد تھا، وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ اب ماں یہ بتائیے کہ یہ بیوی اتنی بے قراری سے کیوں ہو رہی ہے؟ کہا بے قراری سے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی باقی نہیں رہا، اب مولا حسین خود بنفس نفیس تشریف لے جا رہے ہیں، رخصت آخر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس لیے چونکہ کوئی نہیں رہے گا اسی لیے تمام بیوی بے قراری کے ساتھ رو رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں۔
اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہی ہیں اور بیوی رو رہی ہیں، مولا تیار ہو رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میرا آقا تو سردار لشکر ہے، کیا ہاں میرا آقا ہمارا آقا سردار لشکر ہے کہ اماں سردار لشکر تو کسی جنگ میں مرنے کے لیے نہیں جاتا، لڑنے کے لیے نہیں جاتا، پھر میرا آقا لڑنے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ تو ماں نے کہا یہ میرے لال جب علمدار لشکر مارا جاتا ہے تو سردار لشکر کو جانا پڑتا ہے کہ اماں اچھا کیا میرے آقا کا سردار علمبردار مارا گیا؟ اماں کس طرح کہے، ایک دفعہ اپنے بچے کا موجود کو کہتے ہیں میرے لال تیرا باپ ہی تو میرے آقا کا علمبردار تھا، اب تیرا جب باپ مارا گیا، علمبردار لشکر مارا گیا تو مولا حسین کو خود جانا پڑے گا، سردار لشکر کو خود جانا پڑے گا۔ اس بچے نے سنا، کہا اچھا اماں ایک بات بتائیے، اگر میرے آقا کو اب پھر سے علمبردار مل جائے تو پھر تو میرا مولا مرنے کے لیے نہیں جائے گا کیا؟ ہاں اب اور علمبرداری کرے گا۔ بس یہ ننھا سا بچہ محبت دیکھیے، جذبات دیکھیے، تو اس خیمے میں گیا جس میں جناب عباس کے سامان ہے، ہر وہ سب رکھا رہتا تھا، اسلحہ خانے میں گیا، وہاں جا کر ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، اپنے غریبان کو اپنے دامن کو پھاڑا اور اس کو فائرنگ کرا، اس میں باندھا۔ کل ایک دفعہ اس خیمے میں آیا جہاں شہزادی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، کہا اے بہن، اے سکینہ، اے بہن بتاؤ تم نے میرے بابا کو بھی سکہ بنایا تھا، مجھے بھی چھوٹا سا مشکیزہ دے دیجئے، میں بھی آپ کا سکہ بننا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ سکینہ نے گلے میں باہر ڈالی، اے بھیا میں نے اپنے چچا کو بھی سکہ بنایا تھا، میرا سکہ فرات کے کنارے جا کے رہ گیا۔ اب سکینہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ اب کسی سے پانی کا شکوہ نہ کروں گی، میں کسی کو مشکیزہ دے کر فرات کے ساتھ بھیجوں گی، میں نہیں جانے دوں گی۔ اب دیجئے اس بچے نے اس بنے ہوئے علم کو، ٹوٹے ہوئے نیزے کو اپنے کاندھے پہ رکھا اور وہاں گیا جہاں مظلوم کربلا تشریف فرما تھے، اپنے آلات حق اپنے جسم کو درست فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ مولا کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے کہ آقا خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہ مولا میری اماں نے کہا ہے کہ علمبردار لشکر جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت سردار لشکر مرنے کے لیے نہیں جاتا، میرا بابا علمبردار لشکر تھا نا، اب میں تیرا علمبردار بنوں گا۔ اے مولا خیمے میں بیٹھ جا، مجھ سے سکینہ کی یتیمی نہیں دیکھی جاتی، مجھے بیویوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، مولا خیمے میں بیٹھ جا، میں تیری علمبرداری کروں گا، تیرا علمبردار لشکر بن گیا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، حسین نے فرات کا رخ کیا، بچے کو گود میں لیا، جب آواز دی اے میرے خیر عباس، اے بھیا عباس مجھے مبارک ہو، اے میرے بھائی تیرا بیٹا علمبردار بن گیا ہے، مجھے میدان قتال میں نہیں جانا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔